بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ عز و جل کا ہم پر لاکھ کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان کیا اور دامن رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاتھ میں دیا۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں جن کا کوئی حساب ہی نہیں، لیکن انہی احسانات اور نعمتوں میں سے ایک نعمت دعا بھی ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ کے قرب کا ایک بہترین ذریعہ۔ دعا سے نہ صرف نعمتوں میں صفا اور رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، بلکہ دعا آنے والی مشکلات کو بھی ٹال دیتی ہے، یعنی دعا آنے والی مصائب کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے۔ دعا کو عبادت کا مغز بھی کہا جاتا ہے، یعنی عبادت کا نچوڑ، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دعا تقدیر کے لکھے ہوئے کو مٹا دیتی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مجھ سے دعا نہیں کرتا میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں۔ قرآن پاک میں اور دیگر حدیث میں دعا کی بڑی اہمیت بیان ہوئی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک دعا سے بھر کر اور کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں سے خوش ہوتا ہے اور دعاؤں کے ذریعے انہیں اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازتا ہے، لیکن اس کے برعکس جو بندہ دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا اور اس سے سوال نہیں کرتا تو وہ رب عز و جل اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کس قدر احسان کیا کہ اس نے ہمیں نہ صرف دعا کے ذریعے اپنے گناہ بخشوانے کا ذریعہ بتایا، بلکہ مزید یہ کہ زندگی کے ہر جائز کام میں، مثلا سونے، اٹھنے، کھانا کھانے، دودھ پینے وغیرہ جائز کام کرتے وقت ہمیں دعاؤں کا تحفہ دیا، تاکہ یہ کام کرتے وقت نہ صرف ہم شیطان کی شر سے بچے رہیں بلکہ ان دعاؤں کی بدولت ہم مزید برکتیں حاصل کریں۔ دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسی دعا کا بتاتا ہوں کہ جس سے آپ کو رات کی عبادت کی اہمیت کا بھی پتہ چلے گا اور دعا کی اہمیت کا بھی، کیونکہ جو شخص اس دعائی الفاظ کو پڑھنے کے بعد جو دعا مانگے گا وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ بتاتا چلوں کہ جو دن ہیں، ہفتے کے جو 7 دن ہیں، ان میں صرف جمعے کو، جمعۃ المبارک کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ جمعے میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ اگر کوئی شخص اس گھڑی کو اس وقت کو پا لے تو جو دعا مانگے اس کی وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ لیکن جو ڈیلی جو رات آتی ہے، ہر رات ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ بندہ اگر اس گھڑی کو پا لے تو اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ لیکن اس رات کی اس گھڑی سے ہٹ کر بھی رات کو ایک ایسا عمل ہے کہ اگر وہ شخص وہ عمل کرے اور دعا مانگے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر کوئی شخص رات کو سو جائے اور سوتے سوتے اس کی رات کو اچانک آنکھ کھل جائے تو اس کو چاہیے کہ یہ الفاظ پڑھے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ اللہم اغفر لی۔ روایات کا مفہوم ہے کہ جو شخص رات کو سویا ہوا ہو اور اس کی اگر اچانک آنکھ کھل جائے اور وہ شخص یہ الفاظ پڑھے تو پڑھنے کے بعد جو دعا مانگے وہ دعا قبول ہوگی۔ اس کے علاوہ سونے اور جاگنے کی دعائیں بھی یاد ہونی چاہیے، جیسے سونے سے پہلے کی دعا ہے اللہم بسمک اموت واحیا، جس کا ترجمہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر سوتا اور جاگتا ہوں۔ اسی طرح سو کر اٹھنے کی جو دعا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، جس کا مفہوم ہے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مار کر دوبارہ زندہ کیا۔ سو کر جاگنے کی یہ دعا ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اس کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ جو شخص پابندی کے ساتھ سو کر اٹھنے کی دعا پڑھتا ہو وہ انشاءاللہ بروز قیامت بھی قبر سے نکلتے وقت یہی الفاظ پڑھتے پڑھتے اٹھے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور آپ کو بات بتا دوں کہ جو شخص سو کر اٹھنے کے بعد 20 بار یا مقتدر ہو یہ پڑھ لے، انشاءاللہ اس کے ہر کام میں مدد الہی شامل ہو۔ اور جو شخص دن میں کسی بھی وقت یا مقتدر 20 بار پڑھ لے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں رہے گا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔